مسیح خداوند کے زندہ اور قدوس اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر آصف مرکز ہے اور میں آج مارننگ ڈیووشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 5 آیت تک ہم کلام خدا کو آج سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو آئیں آج ہم کلام خدا میں سے تلاوت کو لیں گے۔ ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ کلام خدا کا پڑھا جانا اور سنے جانے اور سمجھے جانے پر سب کی روحانی طور پر ترقی ہو۔ تو آئیں میرے عزیزوں، ہم کلام خدا میں سے آج سیکھیں گے۔ اگر ہم کلام خدا پر غور کریں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر ہم کلام خدا پر غور کریں تو خدا کے کلام میں جس طرح مرقوم ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ کس کے وسیلہ سے؟ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ وہ دنیا کا نور تھا، وہ دنیا میں آیا تھا اور اس کے اپنوں نے اس سے قبول نہ کیا۔ آج اگر ہم کلام خدا پر غور کریں اس زندگی کے کلام کی بابت، ہاللیلویہ، کس کے کلام کی بابت؟ جو خدا یسوع مسیح تھا، جو کلمہ تھا، جو نور تھا۔ اور یاد رکھیے گا، جب ہم نور میں چلیں گے تو ہماری تمام پریشانیاں جاتی رہیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم کلام خدا پر غور کریں تو کلام خدا میں لکھا ہے اس کے وسیلہ سے جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یقیناً خدا کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں پیدا ہوئی، ہر ایک چیز اس کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ اور اگر ہم کلام خدا پر غور کریں تو خدا کے کلام میں جس طرح لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا اور کلام خدا میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ اور کلام خدا میں جس طرح لکھا ہے، یاد رکھیے گا، خدا یسوع مسیح وہ ہمارا نور ہے، اس کا نور ہمارے اوپر چمکتا ہے، اس کا جلال ہمارے اوپر چمکتا ہے، اس کا مسا ہمارے اوپر ٹھہرتا ہے۔ تبھی ہمارا ابلیس کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا نور ہے ہمارے اوپر۔ یاد رکھیے گا، ابلیس تاریکی میں رہتا ہے، وہ اندھیرے میں رہتا ہے، وہ نور کو برداشت نہیں کرتا، اس سے نور سے روشنی سے نفرت ہے، وہ اندھیرے میں رہتا ہے، تاریکی کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم کلام خدا پر غور کریں جو ابتدا سے تھا اور جس نے ہم سے سنا اور اپنی آنکھ سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ ہاللیلویہ۔ یقیناً خدا یسوع مسیح جو دنیا میں آیا تھا تو یاد رکھیے گا اس کے اپنے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آج اگر ہم کلام خدا پر غور کریں تو خدا کے کلام میں جس طرح لکھا ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ کہاں پر؟ تاریکی میں، اندھیرے میں چمکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جہاں اندھیرا ہو اگر وہاں پر نور چمکتا ہے تو ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، وہاں پر جلال ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو وہ جلال کس کا؟ خدا کا جلال۔ آج ہمیں خدا کے جلال میں چلنے کی ضرورت ہے، اس کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے، اس کے نور میں چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں۔ کس کے فرزند؟ نور کے۔ تو ہمیں اسی طرح نور میں چلنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نور میں چلیں گے تو ابلیس ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ابلیس ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں، ہم نور کے تابع ہیں۔ اسی طرح ابلیس ہم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ تاریکی میں رہتا ہے، وہ تاریکی غاروں میں رہتا ہے۔ آج ہمیں
خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں نور میں چلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نور میں چلیں گے تو ابلیس ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم نور میں چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبھی کو بلیس کرے اور سبھی پر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھے، مسیح خدا کے زندہ اور قدوس اور جلالی نام میں، آمین۔